تو جو دعائیں وظائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے، اسپیسیفک کسی ایک کو اجازت دینا ضروری، کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی ہے، وہ میرے جو وظائف کر سکتے ہیں، اگر وہ سیم ان کا مسئلہ ہے تو بالکل کر سکتے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے لے کے 28 تک یہ مشہور آیت ہے، اور یہ دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اسکرین پہ آ بھی رہی ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ کمال کی آیت ہے، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ علم میں ترقی کے لیے کمال کا اس کے اندر نفع ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ علم میں ترقی چاہتا ہے تو فجر کے بعد 21 مرتبہ پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کر لیا کرے، اور 90 دن یہ پابندی سے کرے، انشاءاللہ اس کی دینی اور دنیاوی علوم میں ترقی نصیب ہوگی۔ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ کشادگی ذہن کے لیے سینہ کھلے، ذہن کھلے، اور علم و معرفت جو اس کے سمجھ میں آنے لگے، تو اس کے لیے 41 دفعہ پانی پر دم کر کے پئیں، یا تھوڑے سے شہد پہ دم کر کے اس کو چاٹ لیا جائے، اور بچوں کو اگر پلانا ہے تو 41 دفعہ شہد پہ یا پانی پہ دم کر کے ان کو کھلا دیں، یا وہ جو چیز کھاتے ہیں۔ آج کل بچے جو چاکلیٹ، کینڈیاں وغیرہ ایسی چیزیں پسند کرتے ہیں، تو اسی کو اوپر دم کر کے ان کو کھلا دیا جائے تو کمال کا فائدہ ہے کہ بچوں کا ذہن کھلے گا اور علم و معرفت ان کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر تقریر کرنے میں، خطاب کرنے میں، یا انٹرویو دینے یا انٹرویو لینے میں انسان کو گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، یا عام لوگوں کے اندر بیٹھ کے جو ہے گفتگو کرنے میں گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، تو اس کے لیے زبردست اس کا فائدہ ہے کہ اس مجلس میں جانے سے پہلے 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کرے، یا دل پہ ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ اس کو پڑھ لے اور پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونک لے اور اس مجلس میں چلا جائے، یا خطاب کرنے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے۔ انشاءاللہ کمال کا فائدہ ہے کہ ہر طرح کی گھبراہٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کفایت فرمائیں گے، اور علم و معرفت کی زبان سے جاری ہوگا۔ تو یہ اس آیت کے فائدے ہیں۔ اس کے بعد تیسری آیت ہے، یہ آیت جو ہے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 نمبر آیت ہے۔ اس کو بھی علم کی ترقی کے اندر زبردست جو ہے وہ تاثیر حاصل ہے۔ ترقی علم کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات جو ہے پڑھنے کا حکم فرمایا، قل ربی زدنی علما، اے پیغمبر یہ دعا کیا کرو، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ کسی بات کی گہرائی اور تہ تک پہنچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت بتائی گئی تھی کہ آپ یہ آیت پڑھا کریں، اس کی برکت یہ ہوگی کوئی بھی بات، کوئی بھی معاملہ آپ کا سامنے آئے گا، آپ سنتے ہی اس کی تہ تک پہنچ جائیں گے، اس کی اصلی علت اور وجہ آپ کو پتہ چل جائے گی۔ تو گویا کہ وہ سطحی طور پہ بات کچھ اور ہے، گہرائی میں اس کا اندر منشا کچھ اور ہے۔ فرمایا اس آیت کے پڑھنے سے آپ کو یہ حاصل ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاص فراست اور فہم نصیب ہونے کے لیے آیت دی گئی۔ لہٰذا آج بھی اگر کوئی شخص اس کا اہتمام کرتا ہے اور 125 مرتبہ روزانہ اس آیت کو پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی علم کی وہ گہرائی اور فراست کی وہ عمق اور یہ تہ عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ گفتگو اور معاملے کو دیکھتے ہی اس کی تہ تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ زبردست تاثیر۔ اور دوسرا جو ہے زیادی فہم کے لیے، فہم و فراست زیادہ ہو جائے۔ بس اگر بچوں میں بڑوں میں خاص فہم کی کمی ہوتی ہے، بد فہمی ہوتی ہے، بات کو دیر سے سمجھتے ہیں، یا آج کی زبان میں کہ بہت سلو تھنکنگ ہے، اس کی بہت دیر سے سوچ میں پہنچتا ہے، اس کو تیز کرنے کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہے کہ اگر یہ آیت جو ہے وہ 11 مرتبہ روزانہ اس کے اوپر پڑھ کے دم کر دیا جائے، یا وہ خود کسی کھانے پینے پہ دم کر کے جو ہے اس کو پی لیا کرے، تو جناب زبردست فائدہ ہے، اس کی جو فہم و فراست تیز ہو جائے گی، اور وہ بالکل تیزی کے ساتھ جو ہے ہر چیز کو سوچے گا، سمجھے گا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نفع دیں گے۔ یہ اس کا فائدہ ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔